ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ کیا پنجگانہ نمازوں کی امامت کے شرائط کچھ اور ہیں اور تراویح کی نماز کی امامت کے شرائط کچھ اور ہیں، یعنی جدا جدا ہیں، یا دونوں کے شرائط ایک ہیں؟ جواباً عرض یہ ہے کہ پنجگانہ نمازوں کی امامت کے جو شرائط ہیں وہی شرائط تراویح کی نماز کی امامت کے بھی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ اور ان میں سے یہ ہیں کہ امام عاقل ہو، بالغ ہو، صحیح العقیدہ ہو اور قرآن کو صحیح ڈھنگ سے درست طریقے پر پڑھنا جانتا ہو، اسی طریقے سے طہارت اور نماز کے ضروری مسائل سے واقف ہو، یعنی واجب اور فرائض، اور اسی طریقے سے کن چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے وغیرہ، ان سب کو جانتا ہو۔ جبکہ عام طور پر لوگ اتنا دیکھتے ہیں تراویح کی نماز میں امامت کے لیے کہ حافظ ہے، اچھا پڑھتا ہے، اچھی آواز ہے، بس کافی ہے، حالانکہ پورے سال وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، بس رمضان سے کچھ دن پہلے مسجد میں آتا ہے اور تراویح میں امامت کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے محض حافظ ہے، حافظ مطلق ہے، وہ نماز کے مسائل کو بھی نہیں جانتا اور طہارت کے مسائل کو بھی نہیں جانتا، تو ایسوں کو جو ہے تراویح میں امامت کے لیے لوگ منتخب کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض علماء سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو پورے سال پنجگانہ نمازوں کی پابندی نہ کرتا ہو تو ایسے کو امام بنانا تراویح کی نماز میں جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو ان مسائل کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جو مسائل کو بالکل ہی نہیں جانتا، صرف حافظ ہے، تو پھر اس کو بھی آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ ہاں، ایسے لوگ اگر پڑھانے کا شوق رکھتے ہیں تو وہ پہلے مسائل سیکھ لیں، جو ضروری مسائل ہیں، سجدہ سہو کے مسائل ہیں کہ ان کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، اور نماز کے فرائض کیا ہیں، طہارت کے واجبات اور فرائض وغیرہ کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں موٹی موٹی سیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے امامت کریں۔ ایک اور انتہائی اہم مسئلہ ہے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ حفاظ حضرات جب قرات کرتے ہیں تراویح میں تو اگر وہ بھول جاتے ہیں تو دیر تک خاموش رہ کر کے سوچتے رہتے ہیں یا ادھر ادھر کا پڑھتے رہتے ہیں، پھر جب ان کو صحیح یاد آ جاتا ہے تو درست پڑھتے ہیں۔ تو کیا دیر تک خاموش رہنے کی وجہ سے ان پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو جاننا چاہیے کہ کوئی بھی نماز ہو، خواہ وہ تراویح کی نماز ہو، خواہ وہ فرض نماز ہو، ہر نماز میں سے کسی میں اگر قرات کر رہا ہے اور اس دوران بھول گیا اور خاموش رہا اور 3 تسبیح کے بقدر خاموش رہا، مثال کے طور پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر تک خاموش رہا تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ کتنے حفاظ حضرات تراویح کی نماز میں ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، خاموش بھی رہتے ہیں، دیر تک خاموش رہتے ہیں، اس کے بعد کوئی کہیں سے لقمہ ملتا ہے تو پڑھتے ہیں، یا یہ کہ ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے صحیح یاد آ جاتا ہے تو صحیح پڑھنے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھیں خوب اچھی طریقے سے کہ اگر خاموشی 3 تسبیح کے بقدر رہی یا اس سے زیادہ رہی تو پھر ایسی صورت میں ان پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، بغیر سجدہ سہو کیے اگر وہ سلام پھیر دیں گے تو ان کی نماز درست نہیں ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، وقت رہتے رہتے ان کو دہرا لینا چاہیے۔